امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد ہے صوفی احمد رضا خان زندہ باد، بریلی والا سونا، بریلی والا سونا، مجدد اعظم سونا، مجدد اعظم سونا، احمد رضا سونا، احمد رضا سونا، بریلی والا سونا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو کیا ہوا حضرت، فون لگائے؟ ہاں لگائیے۔ اچھا، تو آپ کا جیو کا ہے کہ آپ کا جیو کا ہے کہ ایئرٹیل کا ہے؟ جی میرا جیو کا ہے۔ اچھا جیو ہے آپ کا؟ جی 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 ٹھیک ہے، دیکھو میں لگا رہا ہوں فون ہے۔ مطلب اس نے بولا ہے نا بات کر رہے ہیں؟ ہاں بولا ہے۔ ٹھیک ہے تو بات کرائیے۔ فرصت میں ہو؟ بتاؤ۔ فرصت میں ہو؟ ہاں بتاؤ بتاؤ۔ کراؤ، فرصت میں ہو؟ بات کرنے کے لیے بول رہا ہے کوئی؟ ہاں کون بول رہے ہیں؟ نام بتاؤ۔ بس نام بتاؤ، کون ہے آپ؟ میں فیروز ہوں، فیروز بول رہا ہوں بھائی۔ فیروز؟ ہاں بتاؤ فیروز۔ تو وہ آپ نے کہا تھا نا کہ بات کروانا میری؟ ہاں تو بتاؤ، بات کراؤ۔ ہاں تو ہلو۔ جی بھائی جان۔ ہاں بولیے۔ جی بتائیں۔ جی کس موضوع پہ بات کریں گے، کس ٹاپک پہ بات کریں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں بحث مباحثے میں پڑھتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بات کرنے کی اچھا ظاہر کی تھی، ہے نا؟ جی آپ نے بات کرنے کی اچھا ظاہر کی تھی۔ بھائی آپ کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، تو وہ تو قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ بول رہے تھے بھائی کہ وہ تو علم غیب کو مان ہی نہیں رہے ہیں، اور وہ اس طرح کی آیتیں جو ہے نا وہ پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ یہ تھا معاملہ۔ جو چیز میں نے پوسٹ کی ہے قرآن کی آیت، اس میں غلط کیا پوسٹ کیا ہے یہ بتائیے آپ مجھے۔ ہلو، میں نے کہا جو میں نے قرآن کی آیتیں پوسٹ کی ہیں جس پر آپ کو اعتراض ہے، اس میں غلط میں نے کیا کیا ہے یہ بتائیے۔ خیر چلیے وہ تو اب بات ہوگی دوبارہ سے، وہ آپ نے کیا کیا ہے نہیں کیا ہے وہ تو بات کی بات ہے نا۔ اب اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے بھائی جان؟ میرا نام ہے اشرف۔ اچھا اشرف صاحب ہیں، مفتی ہیں؟ نہیں صاحب، میں تو ایک عام آدمی ہوں، حافظ ہوں۔ اچھا حافظ صاحب ہیں۔ اچھا کہاں سے فارغ ہیں بھائی؟ اب حافظ تو کہیں سے بھی آدمی بن سکتا ہے نا۔ ہاں مطلب کوئی جگہ کا نام تو ہوگا نا؟ جگہ کا نام ہتھوڑا ہے، اور وہاں سے میں نے دور کیا ہے۔ ہتھوڑا؟ ہاں ہتھوڑا سے۔ جی 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 ہتھوڑا ہاں جی جی جی۔ اچھا یہ ادھر تو نہیں ہے، یہ سیتامڑھی سے آگے بہار سائڈ میں چل کے نیپال سائڈ میں؟ وہ آپ پہنچ گئے یو پی میں۔ یو پی میں ہے ہتھوڑا؟ یو پی میں۔ اچھا یہ یو پی میں کون سی جگہ ہے بھائی ہتھوڑا؟ ضلع باندہ میں۔ اچھا ضلع باندہ میں ہتھوڑا پڑتا ہے۔ اچھا تو آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا یا نہیں؟ دیکھیے میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع غیب، اخبار غیب، انباء غیب، ٹھیک ہے، یہ سب عطائی میں آئیں گے۔ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، سنو میری بات، اللہ تعالیٰ کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو علم ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، اتنا ہی دیا جتنا ضرورت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو مطلع کر دیتے تھے۔ تو یہ تو آپ کی دو باتیں ہو گئی، اور دونوں باتیں آپ کی پکڑی جا رہی ہیں۔ آپ نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کا علم نہیں دیا، پھر دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی دیا جتنا کہ ان کو ضرورت ہوتی تھی۔
یہ تو آپ نے دو باتیں کر دی بھائی جان, یا تو ہے نہیں اور ہے تو پھر منع نہیں ہے. نہیں, اطلاع غیب کسے کہتے ہیں؟ تو اطلاع غیب, انباء غیب, اخبار غیب, یہ سب عطائی میں ہے یا نہیں ہے, عطائی سے باہر ہے؟ دیکھیے عطائی جو ہے نا, کیا کہتے ہیں, مولانا احمد رضا صاحب کی ایک کتاب ہے الملفوظ, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جب علم غیب کی طرف مضاف ہو جائے گا تو وہ پھر عطائی نہیں ہوگا بلکہ وہ ذاتی ہو جائے گا, اور ذاتی علم اللہ کے نبی کو نہیں ہے. تو ہم علم مضاف یا جو تم تعریف کر رہے ہو وہ ہم کہاں کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے تو خود یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی کو عطائی علم غیب حاصل ہے اور اللہ رب العزت کو ذاتی علم حاصل ہے. اعلیٰ حضرت نے تو خود کہا ہے. آپ اعلیٰ حضرت کا نام کی طرف مضاف ہو جائے گا تو وہ عطائی نہیں ہوگا, وہ تو ذاتی ہو جائے گا نا. پھر وہی بات, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ علم غیب حاصل ہے یا نہیں؟ عطائی علم غیب. مثال دے کے بتائیے کہ آپ مجھے مثال دے کے بتائیں. میں قرآن سے ہی ثابت کروں گا, میں مثال ابھی کیا دوں, میں مثال ابھی نہیں دوں گا کچھ بھی, بس سیدھا سیدھا بتائیں. میں بتائیں گے جبھی سے وہ دیکھیے سنو میری بات, اگر آپ 1-2 گھنٹے کے لیے فرصت ہو کے بیٹھے ہیں تو اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹائم نہیں ہے تو چلے جائیے, مجھے تو کوئی سردردی ہے نہیں تم سے بات کرنے کی. آپ 60 پہ بات کیجئے یا فیس بک پہ وہاں پہ بات کیجئے, جیسے ٹائم ملے گا ویسے ہی آپ اپنی بات رکھ دینا, میں اپنی بات رکھ دوں. میں ایسا نہیں کرتا ہوں, میں صرف ڈائریکٹ فون پر ہی بات کرتا ہوں. تم نے تو گول گول بات گھما دی جانا. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اتنا ہی علم غیب دیا جتنی ضرورت ہوتی تھی, دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب ہے ہی نہیں. دیکھو علم غیب ایک الگ چیز ہے, اطلاع غیب الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب عطائی میں آئے گا یا عطائی کے باہر ہے؟ میری بات, آپ مجھے جو ہے علم غیب کے بارے میں مثال دے کے سمجھائیے کہ دیکھیے یہ چیز ہے, یہ علم غیب ہے, اور یہ چیز ہے, یہ جو ہے اطلاع غیب ہے. یہ مجھے مثال دے کے سمجھائیے, پھر میں بات کروں. پھر وہی بات, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم عطا کر دیا غیب کا علم, وہ حضور کو حاصل ہوا کہ نہیں ہوا, بس اتنا بتائیں. سیدھی سیدھی بات ہے, ایک چھوٹا سا بچہ بھی جان لے گا. آپ مجھے مثال دے کے تو بتائیے. پھر وہی بات, میں کہہ رہا ہوں, میں دیکھیے میں گھما پھرا کے بات نہیں بتاتا, میں ڈائریکٹ ایک ایسی بات بتا دوں جو آپ کا. دیکھو سنیں, آپ مجھے سمجھا رہے ہیں نا, تو آپ مجھے سمجھائیے, مثال سے سمجھائیے. آپ چلیے آپ کی مثال سے سمجھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, سمجھائیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في البر والأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. یہ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے, ٹھیک ہے, قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے, ٹھیک ہے. آپ حافظ قرآن ہیں؟ نہیں سمجھے؟ بالکل نہیں سمجھے؟ بتائیے نا, میں حافظ قرآن ہوں, بتائیے آگے تو بتائیے. یہ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے, ٹھیک ہے, سورہ لقمان آیت نمبر 34, ٹھیک ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے, بلا شبہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے, وہی مینا برساتا ہے, یعنی پانی برساتا ہے, وہی پیٹ کے بچے کو جانتا ہے. کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا کمائے گا, اور نہ یہ معلوم کہ کہاں مرے گا. یاد رکھو, اللہ خوب جانتا ہے, یعنی خوب جاننے والا ہے, خوب جاننے والا اور خبر دینے والا, ٹھیک ہے. ہلو, ہاں جی بتائیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, یعنی جاننے والا ہے, خبر بتانے والا ہے.
खबर देने वाला है। मगर देवबंदियों ने इसका तर्जुमा कुछ डंडी मार के किया है। उन्होंने कहा है कि इन 5 चीजों का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और को नहीं है, यानी गैरुल्लाह को नहीं है, अल्लाह के अलावा सिर्फ एक ज़ात को है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा इन 5 चीजों का इल्म किसी और को नहीं है। समझ रहे हैं भाईजान? हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। फिर तकबीरतुल ईमान में उसका कुछ और भी जो है उन्होंने कुछ खुलासा किया। चलिए मैं अच्छा वो बता देता हूँ। वो भी कहते हैं कि सुनो मेरी बात। हेलो, बताएं। मैं ये कह रहा हूँ, आप पूरी किताबों को लेकर मत बैठिए यार। मेरे पास बात कैसे समझ में आएगी? मैं किताब पास बैठा हूँ ना, मेरे आप तकबीरतुल ईमान खोल रहे हैं, फिर अभी कोई दूसरी किताब खोलेंगे। अरे मैंने कुरान पाक की वो आयत पढ़ी है भैया, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है। मैंने ये कहा है आपको कि देवबंदियों ने डंडी मारी है तर्जुमा करते हुए। देवबंदियों ने कहा, बताइए यार देवबंदियों ने तर्जुमा, यार ऐसे बात नहीं होती है। मैं ऐसे बात ही नहीं करता हूँ जब कोई बीच में बोलता है। या तो बात को सुन लो या कह दो एक बार में। फॉर्म मिला दिया यार, जब बात नहीं करनी तो। तुमने कहा था ना कि हाँ बात करेंगे। ठीक बोलोगे ना, मैंने नहीं कहा किसी से कि मैं बात करूंगा। आपने नहीं बात कहा था, मैंने भाग आपसे जाओ। कहा था कि आप बात करेंगे तो आप बोला हाँ नंबर ले लो, मेरी बात करवाना। आपने कहा था ये बात। ठीक है, वो कह रहे हैं बात करेंगे। मैंने कहा फोन ले लो, बात कर लो। तो यार हम बात ही तो कर रहे हैं, हम कौन सा गाली बक रहे हैं आपको? बात नहीं करने का शौक है भैया, हम गाली थोड़ी बक रहे हैं आपको, हम तो बात ही कर रहे हैं आपसे। भाई आप अपने अकीदे की बात बताओ साफ साफ, हम अपने अकीदे की बात बता रहे हैं साफ साफ। आप शार्ट में बताओ कि अल्लाह के नबी शॉर्टकट में बात नहीं होती है, शॉर्टकट में बात नहीं होती है। मैंने तो कह दिया शॉर्टकट में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता किया है, तो शॉर्टकट मान लोगे क्या? तुम कह रहे हैं मिसाल दे के बताओ। मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ कि इसको कोई रद्द ही नहीं कर सकता है। आप मुझे मिसाल दे के बताओ कि देखो ये चीजें हैं, और यहाँ पे अल्लाह के नबी। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि औरत के पेट में लड़की है या लड़का, ये हमारे नबी को इल्म है या नहीं? क्या? औरत के पेट में लड़की है या लड़का, हमारे नबी को इसका इल्म अता किया गया या नहीं? ये तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब होगा, ये हमारे नबी जानते थे या नहीं? मौत कब आएगी, बारिश कब होगी, ये सब इल्म अल्लाह को है। अल्लाह के अलावा किसी और को? अल्लाह ताला को ही इसका इल्म है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और को है? नहीं है। नहीं है। अच्छा, अगर हमने ये अकीदा रखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का भी इल्म था कि हुजूर का विसाल कब होगा, यानी अपने विसाल का इल्म था, मालूम था, तो ऐसा अकीदा रखने वाला इंसान मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? आप जो है ना एक मसला और फतवा, ये जो सारी चीजें आप पूछ रहे हैं ना। हेलो भैया, अपना अकीदा बताइए ना। जब आपने कह दिया कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, मगर दूसरा बंदा मान रहा है, तो उसके लिए शरीयत का क्या हुक्म होगा? ये जब जोर से बोलें भाईजान, जोर से, आवाज नहीं आ रही आपकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गजरे में गए थे और वहाँ पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तन्हा रह गई थी, ठीक है, और आप सल्लम काफिला लेके चल दिए थे वहाँ से। मैंने पूछा है कि जो इंसान हुजूर के लिए ये मानता हो, भाईजान सुन ले, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप कहाँ बोल रहे हो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मैंने पूछा, भाईजान सुने हैं, मैं अल्लाह के नबी को आलिमुल गैब नहीं मानता। मैंने कब कहा? मैंने भैया आलिमुल गैब का कहा कब? अगर मैंने आलिमुल गैब का कहा हो तो 56 जूते मारो मेरे। हाँ भैया, का तो कहा है, गैब का कहा। अरे अशरफ साहब, भाईजान मैंने आलिमुल गैब हुजूर को कब कहा? अगर कहा हो तो फिर मेरी पकड़ कीजिए। क्या कहा? इल्म गैब कहा है। इल्म गैब कहा है, मैं उसको तस्लीम कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं आलिमुल गैब, तो मैंने तो अब हुजूर को नहीं कहा आलिमुल गैब। तो मुझे आलिमुल गैब और इल्म गैब में फर्क बता दें थोड़ा सा। तो इंशाल्लाह बताऊंगा मैं।
غیب کا علم حضور کو عطا کیا یا نہیں؟ غیب کا علم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا چاہا اپنے نبی کو عطا کیا، اور خالی ہمارے نبی کو نہیں، اپنے اور نبیوں کو بھی عطا کیا، جس کو جس قدر چاہا عطا کیا۔ غیب کا علم، غیب کا یعنی چھپا ہوا راز جس کو اللہ رب العزت جانتا تھا نا، وہ اپنے نبیوں کو بھی بتایا۔ میں نے حضور کو عالم الغیب نہیں کہا۔ جناب مجھے علم غیب اور عالم الغیب میں تھوڑا سا فرق بتا دینا کیا ہے؟ بھائی عالم الغیب اللہ رب العزت کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ہر ڈھکی چھپی چیز کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہمیں دکھ رہی ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہمیں نہیں دکھ رہی اس کو بھی جانتا ہے، جس چیز کا ہمیں علم ہے اس کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر شے کا علم اللہ رب العزت کو ہے، مگر اس میں سے تو ہے یہ ہے عالم الغیب۔ آپ تو گھوم رہے ہو، کبھی عالم الغیب بولتے ہو، کبھی علم غیب بولتے ہو، کبھی کہتے ہو حضور کو انباء غیب، اخبار غیب، اور فرق جاننا چاہتا ہوں کہ دونوں میں فرق بتا دیں آپ۔ اچھا ایک منٹ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی غیب کی خبریں دی ہیں، غیب کی خبریں بتائی ہیں، غیب کا علم عطا کیا ہے، غیب کا علم، ٹھیک ہے، غیب کا علم جو عطا کیا ہے اللہ رب العزت کا علم 7 سمندر، ہمارے نبی کا علم اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے اس طرح مان لیجئے جیسے چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے، ہم اس کے مقابل بھی نہیں مانتے۔ کہاں 7 سمندر ہیں، یہ اللہ رب العزت کا علم ہے، اور ان 7 سمندروں میں سے چڑیا جو چونچ میں پانی لیتی ہے، ہم اس کے مقابل بھی اس کا تقابل بھی نہیں کرتے، ہم اس کے مقابلے میں بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ مگر پھر یہی قطرہ علم، بات کو سن لیں، پہلے بات کو سنیں، بیچ میں بولنے والے سے بہت سخت نفرت ہوتی ہے مجھے۔ بات کرنا ہے تو بات کیجئے، یا تو پھر فون کاٹ کے چلے جائیے۔ ہمارے نبی کا یہی علم امت کے سامنے 7 سمندر ہے، اور تمام امت کا علم، تمام کائنات کا علم۔ بات کرنا چاہتے تھے تو ہم نے فون لگایا۔ کاٹ کے چلا جائے، فون کس نے لگایا؟ تم نے لگایا ہے کہ میں نے فون لگایا ہے؟ میں نے چلا جا نہیں کہا ہے، چلے جائیے۔ تم نے کہا کہ فون کاٹ کے چلے جائیے، تو آپ نے فون لگایا۔ اگر سننا ہے تو پوری بات سنا کرو، ٹوک مت، بیچ میں جو روک ٹوک کرتا ہے یا بولتا ہے مجھے بہت برا دکھائی دیتا ہے۔ میری بات پوری ہو جائے تو تم اپنی بات کہنا، جو میری بات پوری ہو جائے آپ اپنی بات کہنا۔ میں تو آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہو، آپ بھاگ رہے ہو ادھر ادھر، یہ نہیں معلوم وہ نہیں معلوم۔ ارے سب چیزیں تم اکٹھی کر لو، یہ بھی نہیں معلوم وہ بھی نہیں معلوم، اس چیز کا بھی علم نہیں تھا، اس چیز کا بھی علم نہیں تھا، کہ لسٹ بنا لو، انشاءاللہ میں ایک ہی جھٹکے میں سارے تمہارے سوالوں کا رد کر دوں گا، ایک ہی جھٹکے میں، ٹھیک ہے؟ میں قرآن پاک کی ایک ہی آیت پڑھوں گا، ساری جو تمہاری دلیل ہے نا تہس نہس ہو جائیں گی، سنیں تہس نہس ہو جائیں گی، اور ایسے بکھر جائیں گی، ایسے ٹوٹ جائیں گی جس طرح ریت کا مکان ٹوٹ جاتا ہے۔ ریت یار پھینکنے سے نہیں ہوتا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ فون پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، جب نہیں تمہارے بس کی بات نہیں ہے، فون پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے جو بات کرو کسی سے، بول تو بہت اس میں رہتے نہیں، بات کرانا، ارے بات ہی تو کر رہے ہیں ہم تم سے۔ فیس بک پر آپ اپنی بات رکھیے، میں اپنی بات رکھوں گا، وہاں پہ بات ہوگی اور وہ ٹائم لمبی چلے گی۔ وہاں نہیں میں بات کرتا ہوں، میں صرف فون پر بات کرتا ہوں۔ جناب تم نے بات کو گھمایا، میں نے کہا، میں نے تو سیدھا بتایا، میں تو ایسا بتایا، ایسا مارا میں نے کہ اب اس کے آگے کوئی حربہ چلنے والا نہیں۔ میں نے وہ حربہ بتایا ہے جو خاص 5 علم اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اب یہاں آ کے آ جاؤ، سب علموں میں تم ڈنڈی مار سکتے ہو، روک ٹوک کر سکتے ہو، سب میں گھوم سکتے ہو، مگر یہ 5 علم ارے تو بتاؤ گے کچھ، ایسا نہیں وہ کروں گا، تم چپ چاپ رہو، سنو میری بات، مجھے بھی بتاؤ کچھ۔ ارے بھائی پہلے بات تو پوری ہونے دو، جب میری بات کو سن رہے ہو جو میں بتا رہا ہوں پہلے اس کو پورا سن لو۔ یہ بیچ میں روک ٹوک کیا ہے؟ سن لیا، قرآن کی جو آیت ہے، ہاں
قرآن کی تو عزیز آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کہہ دو میں غیب کی خبر کو نہیں جانتا، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر وہی بات، تم نے اس کو سمجھا؟ چلیے آیت پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان کیا بولے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان دوبارہ پڑھو، الرجیم. دوبارہ پڑھو، جملہ صحیح نہیں ہے. قل لا اقول ارے یار تسمیہ پڑھو، تسمیہ. او بھیا پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ دو صحیح سے. بسم اللہ صحیح نہیں پڑھا میں نے. نہیں دوبارہ پڑھ دو. بسم اللہ صحیح نہیں پڑھا میں نے. نہ نہیں پڑھا. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، کیا اعوذ پڑھا، اعوذ باللہ. کیا غلط کیا یہ بتائیے. زال پہ ساکن ہے. اعوذ باللہ. آپ ریکارڈنگ سن لینا، دوبارہ سے ریکارڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے. تم نے اعوذ پڑھا تھا. اعوذ باللہ. آپ ارے یار آپ کو آواز نہیں آتی، میں کیا کروں. اچھا واہ کیا بات ہے، بڑی اچھی ٹیکنیک لے کے آئے ہو بھائی، بہت اچھی ٹیکنیک لے کے آئے ہو. غلطی کرتے ہو اور آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. خیر کوئی بات نہیں ہے، میں ان چیزوں پہ زیادہ بحث بھی نہیں کرتا ہوں. پڑھو. اعوذ باللہ میں نے صحیح نہیں پڑھا ہے. چلیے آپ بتائیے کیا صحیح ہے. تم نے جسم لگایا ہے زال پر. جسم نہیں لگایا، یہ تمہارے کانوں کا قصور ہے. چلیے پتہ چل جائے گا آڈیو میں ٹھیک ہے، آڈیو تمہارے پاس ہی پہنچ جائے گی انشاءاللہ. یہ تمہارے کانوں کا قصور ہے. چلیے میں ان باتوں پر زیادہ بحث نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے مین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. کیا اس کا کیا سمجھے گی، اس کو بتائیے آپ. ارے بھائی پڑھا آپ نے، ترجمہ آپ کریں گے. یار میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کا کیا مطلب نکالیں گے. میں نے جو پڑھا تھا اس کا میں نے ترجمہ کیا، آپ سے نہیں کہا کہ آپ اس سے کیا سمجھیں گے. میں تو بتا رہا تھا، تم نے سنا بھی نہیں. وہ صحیح آپ کہتے ہو نا، میں تو کہہ رہا ہوں بتاؤ اس کا کیا مطلب ہوگا. میں بتا دوں گا ابھی بعد میں، ٹینشن کیوں لے رہے ہو، ترجمہ کرو اس کا. میں نے تو پوسٹ ڈالی ہے، اب اس میں آپ کو اعتراض ہے تو آپ بتائیے کیا اس میں غلط ہے. اللہ میاں پہ اعتراض کرو. کس پہ؟ اللہ میاں پہ تم لوگ اعتراض کرو کہ کیوں انہوں نے اللہ میاں. ایک منٹ یہ میاں لفظ کہاں سے لگایا؟ میاں اللہ میاں ہے. اللہ میاں سے جو ہے میاں اللہ میاں. سنو اللہ میاں. اچھا اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہتے ہو تم؟ بالکل کیا کہہ رہے ہیں. میاں ہے اللہ تعالیٰ. کیا ہے میاں کا کیا معنی ہو جائے گا؟ واہ کیا بات ہے، اللہ میاں. ارے اس طرح کے جملے منع ہیں، عالموں کے صحبت میں نہیں رہے ہو کیا جناب؟ ارے میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ بولیے، آپ پھر وہی بات بتانے کے بجائے آپ ادھر ادھر گھما رہے ہو. چلیے میں نے تو پہلے ہی کہا کہ میں ان زیادہ جو تمہارا عقیدہ ہے وہ تو کرو گے ہی. خیر ترجمہ کیجیے، زیادہ فالتو باتوں میں مت رہیے. ترجمہ کیجیے ترجمہ. اچھا یہ بتائیے قرآن پاک کو آپ مکمل مانتے ہیں کہ آدھا ادھورا؟ قرآن پاک جتنا ہے 30 پارے اتنا مانیں گے، آدھا ادھورا کیسے مانیں گے؟ پورا مکمل مانتے ہیں نا؟ تو آپ کو شک ہے؟ ہاں شک ہے، بہت بڑا شک ہے، بہت بڑا. اور شک نہیں ہے، مجھے پورا اطمینان ہے کہ تم پورا نہیں مانتے. شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے. اوپر والا آپ کو توفیق دے کہ آپ کسی کو مسلمان نہ مانیں. کون اوپر والا؟ اللہ پاک. اللہ اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے؟ ارے یار آپ پھر وہی بات. ارے آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ اوپر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. تم نے تو یہ کہا ہے، تم نے تو مخاطب کر دیا اللہ تعالیٰ کو کہ اوپر والا.
बोलते हैं, ये यही तो दिक्कत है ना, इधर उधर की बात करोगे जो फिर मेरी वही बात बात, है वो नहीं गलती तुम करोगे, मैं बता दूंगा, तुम्हारी इस्लाह करूंगा तो मेरी गलती हो जाएगी। नहीं है, ये किसने कह दिया गलती है यार? अच्छा, ऊपर वाला कहना कुफ्र नहीं है? अल्लाह ताला को तुमने एक जगह में मुतय्यन कर दिया, ऊपर वाला कहा, क्या अल्लाह ताला ऊपर है? बता दीजिए जनाब, अगर कि ऊपर वाला कहना, आप पढ़े लिखे हो, जाहिल नहीं हो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, कोई जाहिल। अगर ऊपर एक वाला मिनट, कह दिया तो एक कुफ्र हो जाएगा। तुमने जगह मुतय्यन की अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जगह मुतय्यन है नहीं, तो ये तुमने शरीयत के खिलाफ काम किया कि नहीं किया? और उसमें जो चीज बोलते हैं वो कुफ्र कैसे हो गई? ये सब बातें छोड़ो, ये तुम पढ़े लिखे हो, ठीक है, कोई जाहिल नहीं हो जो तुम्हें समझाने में मुझे दिक्कत होगी। तुम पढ़े लिखे हो, क्या अल्लाह ताला ऊपर है? जवाब दो, अल्लाह ताला ऊपर है? तुमने तीन गलतियां की हैं, तो एक तो पढ़ा आऊज़ बिल्ला, दूसरा कह रहे हो कि अल्लाह मियाँ, तीसरा कह रहे हो ये ऊपर वाला। बताइए कितनी गलती तुम कर रहे हो यार। क्या मैंने क्या कहा है? आऊज़ बिल्ला पढ़ा था, आऊज़ बिल्ला। कोई गलती नहीं है, ठीक है, आपको सुनने में दिक्कत है, आपके कान खता कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं कर रहा। हाँ, अल्लाह मियाँ मैंने कहा है, इसमें फतवा लगा, ऊपर वाला मैंने कहा है। कौन से मुफ्ती का फतवा है कि ऊपर वाले कहने पे इंसान काफिर हो जाए? मैंने अभी कुछ कहा? अभी तो मैं तुम्हें बाद में खींचूंगा, अभी तो सिर्फ मैं निशानदेही करा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। आप नूर हसन से बात कर रहे हैं आप, ठीक है, आप नूर हसन से बात कर रहे हैं भाईजान। बस मुझे आप इस आयत का तर्जुमा कीजिए जो आपने आयत पढ़ी है। क्या आयत पढ़ी थी? कौन सी आयत पढ़ी थी? कौन से पारे की थी? कौन सी सूरत की थी? कौन सी आयत थी? जरा उसका तर्जुमा करें और ये उसमें साबित करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को गैब का इल्म नहीं दिया, इस वजह से नबी गैब का इल्म नहीं जानते। जोर से बोलो, जोर से, आवाज नहीं आ रही है, माइक थोड़ा करीब करो। आप बताओ। आप यह आयत आपने पढ़ी है ना? अरे मैंने पढ़ी है तो मैंने देखा है कि शायद का मतलब ये है, अगर ये नहीं है तो फिर क्या मतलब है इसका? तुमने कुछ बताया भी नहीं है ना, तो आप साबित कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। आपने कुछ कहा कहाँ है? यार एक बात मुझे बताओ। फिर वही बात के बाद मुझे बताओ, बात बाद में बताना, मुझे इसका तर्जुमा सुना के बता दो, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, हाँ, अभी आप कह दो कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है, ऐसा खजाना नहीं है, आलमुल गैब, और ना मैं गैब को जानता हूँ। गैब को जानता हूँ? डंडी क्यों मार रहे हो यार तर्जुमा करने में भाई? डंडी क्यों मार रहे हो? जो लफ्ज है, जो तर्जुमा है वही कहो ना। आप बताओ ना इससे क्या तर्जुमा होगा? डंडी क्यों मार रहे हो यार? डंडी क्यों मार रहे हो? अल्लाह ताला अपने पैगंबर से कह रहे हैं, आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता हूँ। यही कह रहे हैं कि मैं गैब नहीं जानता हूँ? एक मिनट, यही है इसका माना कि मैं गैब नहीं जानता हूँ? क्या है बताओ? डंडी क्यों मार रहे हैं यार? डंडी क्यों मार रहे हैं? तर्जुमा सही से कर दीजिए ना। ये तो देखिए, हर इंसान, एक मिनट, हर इंसान अपने बड़ों की तारीफ करता है। देखिए, हर इंसान अपने बड़ों की तारीफ करता है। आप भी थानवी जी की तारीफ करते हैं, जितने भी उलमाए देवबंद हैं उनकी आप तारीफ करते हैं कि तौहीन करते हैं? जरा थोड़ा बताएंगे। थानवी जी ने अपने आप को, एक मिनट, थानवी जी ने अपने आप को कहा कुत्ते और सौर से बदतर हूँ। क्या आपने कभी कहा है कि वो थानवी जी हमारे कुत्ते और सौर से बदतर हैं? तो पहले तो एक चीज ये समझ लो, ये आप जो मुनाजरा मेरे से लेके बैठ, मुनाजरा नहीं है, ये मुनाजरा नहीं है, बहस मुबाहिसा है, ये इस्लाह की नियत से बात की जा रही है आपसे। ये मुनाजरा ही है। इसके लिए आपको जो है, जिसका मुनाजरे का मन होता है और उसमें किताबें होती हैं आमने सामने, उसमें होता है, ठीक है? फिर वही बात, मैंने कब कहा कि मैं आपसे मुनाजरा कर रहा हूँ? ये कह रहे हो कि अशरफ अली ने ये किया, फलां ने वो किया, फलां ने वो किया। अब वो चलिए, आप पर सुने भाईजान, आप पर दहशत तारी हो चुकी है। सुने, अच्छा सुने, चलिए, आप पे दहशत करता हूँ। देखिए, आप पर दहशत तारी करता हूँ ना, मेरा मुनाजरे का मूड है। सुने, आप पर दहशत तारी हो चुकी है। जो आयत आपने पढ़ी थी, मैं उसका तर्जुमा करके आपको बताता हूँ, ठीक है? सुनिए, आप बोलेंगे तो नहीं बीच में? बताइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. تم فرما دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں. حضور فرما رہے ہیں امتیوں سے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں، یعنی میں خود بخود غیب نہیں جانتا، یعنی اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں، اللہ کے عطا کرنے سے جانتا ہوں، خود بخود میں نہیں جانتا. یہ حضور فرما رہے ہیں، میں تم سے یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں میں خود جان لیتا ہوں، بلکہ میں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں. یہ حضور بتا رہے ہیں. اب دوسری آیت سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. سورہ جن آیت نمبر 27. غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. سارے رسولوں میں ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان و عظمت ہے، سمجھ رہے ہیں جناب؟ کیا وہ کسی سے چھپی ہوئی ہے، کسی سے مخفی ہے؟ ہلو ہلو جی اشرف صاحب. ہلو جی اشرف صاحب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک منٹ سنیں. کوئی کام پڑ گیا کیا؟ جی کوئی کام پڑ گیا کیا؟ ہلو ہاں میں بول رہا ہوں نا بھائی. اس کا ترجمہ آپ نے کیا کیا تھا، کریے ذرا. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. کیا؟ اللہ اقول لکم عندی خزائن اللہ کا ترجمہ کیجیے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. سورہ انعام آیت نمبر 50. تم فرما دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں. اپنے آپ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ اپنے آپ کون سے اس کا ترجمہ ہے؟ اپنے آپ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابھی آپ نے یہ کہا کہ حضور کو ایک منٹ ترجمہ کیا نا اپنے آپ، یہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ ولا عالم الغیب، یعنی میں تم سے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، میں یعنی اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں، میں خود غیب جان لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں یہ ہے ولا عالم الغیب، یہ اپنے آپ کا ترجمہ ہے. خود کا تو ہے، اپنے آپ کا ہے والا. چلیے خود کا تو ہے نا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، یہ تو ہے نا. نہیں، خود کا ہے. یہ میں بول رہا ہوں یہ ہے نا. تمہارا کیا مطلب ہے یہاں کہنے کا؟ نہیں خود کا ہے. اچھا چلیے میں کہہ رہا ہوں. اچھا دیکھیے ایک منٹ، پہلے تو یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کی شان و عظمت کو بڑے اچھے سے بیان کرتا ہے. خیر ٹھیک ہے تھانوی جی کہ آپ محبت میں گرفتار ہیں. ایک منٹ میں بھی عالم نہیں ہوں. ایک منٹ حضرت، ایک منٹ. میں بھی عالم نہیں جان لیتا. یہ کون سے ایک منٹ ترجمہ کیا ہے آپ نے؟ اچھا، اگر حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، ٹھیک ہے، میں آپ کی ایک منٹ آپ کی بات سنیے نا، بات کو سنیے خاموشی سے رہ کے، بات کو طول نہ دیجیے. یہاں ایک منٹ چپیے نا. یہاں آپ کے کہنے کے مطابق میں آپ کی بات کو یہاں مان رہا ہوں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں، مگر میں تمہارے لیے ابھی اس میں بھی پھنسوں گا. ایک منٹ. تضاد ہے قرآن میں تضاد. میں کہتا ہوں اس کا قرآن میں تضاد ہے. پہلے مجھے یہ بتاؤ قرآن میں تضاد ہے کہیں؟
अगर हुजूर नहीं जानते तो अल्लाह तो कह रहा है कि ये नबी गैब जानते हैं, तो ये तजाद हो गया, तो झूठ हो गया कुरान में, तो कुरान में झूठ हो गया। ओफो, तो गैब नहीं जानते तो अल्लाह तो कह रहा है ये नबी गैब जानते हैं, तो झूठ हो गया ना, नबी ने झूठ बोल दिया। भाई अल्लाह ताला कहता है कि ये नबी गैब जानते हैं, गैब की बातें बताते हैं, नबी कह रहे हैं मैं गैब नहीं जानता, तो नबी तो झूठ बोल गए फिर तुम्हारे कहने के मुताबिक। वाह भाई, तुम कह रहे हो कि मैं कह रहा हूँ? अरे मैंने जो तर्जुमा किया है वही दुरुस्त है, वो सही है। आप लोग जो है ना उल्टा सीधा तर्जुमा। अरे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक मिनट, मैंने कहा कुरान में तजाद है। देखिए तुम मेरे नबी के इल्म को, तुम मेरे नबी के कमाल को छुपा रहे हो, घटा रहे हो, तुमको मेरे नबी का कमाल हजम नहीं है, वो तुम्हारी बात है, ठीक है। मेरे नबी के सुनिए, अच्छा ठीक है, हुजूर गैब नहीं जानते, ये आपने तस्लीम कर लिया? हेलो, कुरान कह रहा है। अच्छा ठीक है, कुरान कह रहा है, आपने तस्लीम कर लिया? भाई आपने तस्लीम कर लिया ना? अब इसका मतलब जो है क्या समझे अवाम, ये बताएं। हाँ, अवाम ये समझे कि यहाँ पे जो माना लिया गया है, मुराद लिया गया है, यहाँ या तो कुल इल्म गैब की नफी है, या हुजूर के जाती इल्म गैब की नफी है, या फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और इंकिसारी है। यहाँ ये अवाम समझे, ये है यहाँ इसका मतलब। आप बता दीजिए इसके अलावा क्या मतलब होना चाहिए यहाँ? मैं क्या बता दूंगा, मैं भाई आपने रोका है ना मुझे। मैं तो देखिए, मैं तो आपकी बात को यहाँ थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ कह दिया कि हुजूर जैसे फरमा रहे हैं। भाईजान सुने बात को, प्यार मोहब्बत से बात सुनेंगे, मजा आएगा बात करने में, ठीक है। आप देखिए, मैंने आपकी बात को जो है बढ़ा दिया। जोर से बोलो, थोड़ा जोर से। आपने कहा कि हुजूर ने कहा कि मैं गैब नहीं जानता, तो कुरान में कहीं झूठ है? कुरान में कहीं झूठ है? आपने क्या कहा कि मैं अपने आप नहीं जानता, ये आपने बढ़ा दिया कुरान में। फिर वही बात, माज़अल्लाह। अच्छा हुजूर नहीं जानते ना, तो अल्लाह तो क्या? एक मिनट, बढ़ाया कुछ नहीं है जनाब, ये आपकी अकल की खोट है। आपने बढ़ा दिया कि मैं अपने आप नहीं जानता। हुजूर गैब जानते हैं या नहीं, ये बता दीजिए। हुजूर इल्म गैब का इल्म हुजूर नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं जानते। तो अल्लाह ताला तो कह रहा है कि नबी गैब जानते हैं, मैंने अपने नबियों को गैब का इल्म अता किया है। हजरत चुपिए, देखिए चुपिए ना यार भाई, चुपिए ना। मैं प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, मेरी बात को सुन लीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर झूठी खबरें बता देते थे कि जो तुम अपने घर में छुपा के रखते हो और जो खा के आते हो, मैं उसको जानता हूँ, मैं बता देता हूँ। और बच्चे जाते थे तो मांगते थे। अल्लाह ताला अपने नबी को इत्तलाए गैब के जरिए से बताते हैं। अच्छा गैब की तारीफ कीजिए जरा, थोड़ी सी गैब की तारीफ है क्या? इसकी हुई चीज को गैब कहा जाता है? एक मिनट, सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक परिंदा आके कहता है यार, मैं एक ऐसी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर वही बात कि तुम नहीं जानते, ये सारी चीजें छोड़ो, वहाँ क्या है, ठीक है। उसे लग रहा कि नहीं जानते, उसे लग रहा ना, अरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत तो हवा पर भी थी, हर चीज पर थी। हवा पर हुकूमत थी ना, हवा पर भी हुकूमत, जिधर को कहते थे चलती थी। हुदहुद परिंदे ने क्या कहा? अरे भाई हुदहुद परिंदे पर उनकी हुकूमत नहीं थी। देखिए सुनिए, ऐसी चीज जानता हूँ जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। अरे यार उसके कहने ना कहने से क्या होता है? ऐसे तो मेरे नबी फरमा रहे हैं जमीन पे बैठ के। अरे सुने तो यार, कम से कम सुने तो। इस तरह ने क्या कहा था? ये बात नहीं कर पाएंगे यार, ये बात नहीं कर पाएंगे। इन्हें सिर्फ अंबिया की तौहीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो कुरान में इन्होंने तजाद पैदा कर दिया। सलाम ने कहा था कि ठीक है मैं इसको जांच लेता हूँ। कुरान में देवबंदियों ने तजाद पैदा कर दिया। हुजूर कहते हैं मैं गैब नहीं जानता, खुदा कह रहा है ये गैब जानते हैं। तो यहाँ तो झूठ शामिल हो गया, या तो नबी झूठ बोले या खुदा झूठ बोला। या तो नबी झूठ बोले कि मैं गैब नहीं जानता, तो नबी ने झूठ बोल दिया, या फिर खुदा झूठ बोल गया कि नहीं ये नबी गैब जानते हैं। वो तुम्हारे नजदीक है भाई, तुमने कहा ना। देखिए अगर मेरा तर्जुमा यहाँ गलत है तो, और आपका सही है जो आप, एक मिनट
دیکھیے اگر آپ کا صحیح ہے چپیے نا یہ بات نہیں کریں گے یار, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے مفتی کو لے کے آؤ نا یار, کیا کیسے گھٹیا آدمی کو لے کر یہ بات ہی نہیں سن کے دے رہا. ہم غیب کا علم ثابت کر دیں گے تو آپ یہ بتائیے کہ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ سب شیطانی فطرت چھوڑ دو, ایک منٹ, یہ سب شیطانی فطرت چھوڑ دو. وہاں پر تیمم کی آیت نازل ہونے والی تھی جو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. کیا تم جانتے ہو, کیا صحابی جانتے ہیں؟ وہاں حکمت تھی. سنیں تو یہ چوپتے نہیں یار, کتنے بڑے شیطان ہوتے ہیں یار یہ لوگ. یہ کتے کی طرح بھونکنا جب شروع ہوتے ہیں تو بھونکتے ہی رہ جاتے ہیں یار. ارے سن یار سن, اشرف دیوبندی سن بے, سن تو میری بات کو سن. ادھر ادھر کی باتیں بقیہ جا رہا ہے. اب تو سننا, تو مجھے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت پیش کر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا نہیں کیا, یا پھر حضور نے کوئی ایسی آیت کہی ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا نہیں کیا. ایک آیت پر جا, میں مان جاؤں گا کہ نبی کو غیب نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی تیرے بات؟ قرآن کی ایک آیت ایسی پڑھ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو میں نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا نہیں کیا, اور نبی نے بھی فرمایا ہو, کسی بھی نبی نے فرمایا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غیب کا علم عطا نہیں کیا, نبیوں کو یعنی نبیوں کو عطا نہیں کیا. ایک آیت پر میں مان جاؤں گا کہ تیرا دعویٰ سچا ہے. بول اشرف دیوبندی. بول بول, تو تمیز کے قابل نہیں ہے. تو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے. تو اب ایک آیت پڑھ دے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں نے اپنے نبیوں کو غیب عطا نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور نبی نے بھی فرمایا ہو کہ مجھے غیب کا علم عطا نہیں کیا گیا. اگر نبی کو غیب کا علم تھا اب یہ سب باتیں چھوڑ دو, ٹھیک ہے. ایک آیت پیش کرو. کے بعد آپ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ مجھے غیب کا علم ہے, میں جانتا ہوں عائشہ پاک ہیں؟ تو عائشہ تو پاک ہیں, یہ تو تمہارے جیسے منافقوں کی حرکتیں ہیں کہ ہم حضرت اما عائشہ اپنی ماں پہ تم غلط الزام لگاتے ہو. آج تک سبحان اللہ, کیا بات ہے, تم اپنی ماں پہ غلط الزام لگاتے ہو. نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے کیوں کہا؟ ارے نبیوں کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں, اور وہ تو ہماری مائیں ہیں. ہماری ماؤں کی جان ان پر قربان ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری ماؤں کی جان بہتان لگا, منافقوں نے بہتان لگایا, جب ان پہ تو وہی تو منافق تم ہو. تم بھی تو وہی لے کے آ رہے ہو, وہی تو منافق تم ہو جناب. میں کہہ رہا ہوں سیدھا سادہ ڈائریکٹ ایک آیت پڑھیے. دیکھیے بھونکنے بھاگنے سے کچھ پتہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے, بھونکنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایک آیت آپ پڑھیے کہ حضور نے یہ فرمایا ہو مجھے اللہ نے غیب کا علم عطا نہیں کیا, یا حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو میں نے اپنے ان نبیوں کو غیب کا علم عطا نہیں کیا. بات ختم, جائیے. تمہارے دعویٰ سچا مان لوں گا میں. ایک آیت پیش کر دو کوئی, یا تو نبی نے یہ فرمایا. اگر ہم آپ کی بات ادھر ادھر کی بات بالکل نہیں, ادھر ادھر کی بات بالکل نہیں, بالکل نہیں. تم نے قرآن پاک میں تضاد پیدا کر دیا. تم نے کہا نا کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا, مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی غیب کا علم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے غیب, اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ میں غیب کو نہیں جانتا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر بھی تم لوگ زبردستی خود کیوں نہیں کہا؟ ایک منٹ, جانتے ہیں. یہ حضور کی عاجزی انکساری ہے. سنو اگر جانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیوں نہیں منع کر دیے تھے؟ یہ میرے نبی کے عائشہ پاک ہے, روپنا بیٹھے بولتا چلا جا رہی ہے. آپ بات تو سن لے. یہ میرے نبی کے گھر کی بات تھی. تو منافق کہتے ہیں کہ لوگ اپنے مطلب نبی کے گھر کی بات ہے تو نبی اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں. نبی نے تو خود خدا کا انتظار کیا کہ میرے رب کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے, اور یہ اس لیے کہا, اس لیے انتظار کیا کہ جو میرے رب کی طرف سے فیصلہ آئے گا وہ تمام کائنات کے لیے مانا جائے گا. یہی تم لوگوں کی مکاری ہے, یہی جھوٹ ہے. ابے شیطانوں یہ مکاری ہے. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. یہ ہماری پوچھتے تھے کہ آپ یہ بات نہیں کر پایا کہ کسی بات کو پکڑ کے لے کے آؤ بھائی, اس کے بس کی بات نہیں. نہ تو یہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہے کہ نبی نے یہ فرمایا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب عطا نہیں کیا. ایک آیت پڑھ دے, میں مان لوں گا اس کا دعویٰ. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, یہ نہیں سنے گا یار. ابھی رک جاؤ. اچھا تو تو یہ بتا تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا مانتا ہے
اپنی ماں مانتا ہے کہ نہیں؟ اپنی ماں پر تو ایسی تہمت لگا سکتا ہے حالانکہ تیری ماں نے زنا کیا ہو؟ تمام مومنوں کی ماں. سن، تیری ماں نے زنا کیا ہو حقیقت میں، کیا تو کہے گا چوراہے پر؟ حقیقت میں تیری ماں نے زنا کر لیا ہو، کیا کہے گا کہ میری ماں تو زانیہ ہے، میری ماں تو زنا کراتی ہے؟ تیری ماں نے زنا کیا ہے؟ دیکھ ابے تو ہماری ماں پر تو اعتراض کر رہا ہے، تو ہماری ماں کا ذکر کر رہا ہے نا. نبیوں کی ماں ہماری ماں ہے، نبیوں کی بیوی ہماری ماں ہے. استغفر اللہ. نبی کی بیوی ہماری مائیں ہیں، نبی کی بیوی ہماری مائیں ہیں. تو نے ہماری ماں پر الزام لگایا شیطان. اور تو کوئی قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھ رہا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا نہیں کیا. ایک آیت پڑھ دے. یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا نہیں کیا. تیری بات کو مان لیں گے نا ہم. پڑھ دے ایک آیت، بات ختم ہو گئی. ہماری ماؤں کو لے کے آ رہا ہے بیچ میں شیطان. تیری ماں زنا کرا دیے کیا چوراہوں پر؟ اور آگے قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور آگے پڑھو. اے نبی آپ ارے آگے پڑھو آگے پوری تو آیت پڑھ لو، پہلے پورا تو پڑھ لو اسے. فائدے نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور وہی ہو کر رہتا ہے جو اللہ چاہے. اگر میں غیب جانتا ہوتا، ٹھیک ہے، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنا بہت سارا فائدہ اکٹھا کر لیتا اور کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے، ہو گئی آپ کی آیت پوری. نبی فرما رہے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سوری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے آپ کہہ دو کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا. ہوتا کا لفظ کون سا ہے؟ ذرا ہوتا کا ذرا ترجمہ کرنا. کون سے لفظ کا ترجمہ کر رہے ہو؟ ہوتا. اگر میں غیب جانتا ہوتا، ذرا ہوتا کا ترجمہ کرنا. ذرا اس میں کون سے لفظ کا ہوتا کر رہے ہو؟ ابھی کر رہا ہوں. نہیں، آپ نے کہا نا میں غیب جانتا ہوتا، تو یہ ہوتا کون سا ترجمہ کر رہے ہو؟ ہوتا کا کون سا لفظ ہے؟ ہوتا کا ترجمہ کون سا ہے؟ ولو كنت اعلم الغیب. میں غیب جانتا ہوتا، میں غیب جانتا ہوتا. یہ ہوتا کون سے لفظ کا ترجمہ لے رہے ہو؟ وہ ہوتا والا ترجمہ بتاؤ ذرا. وہ جو چیز میں نے تمہاری پکڑی تھی تم تو وہی پھر وہی کر بات، رہے ہو. تو وہی تو میں کر رہا ہوں. جب تم نے میری بات کو پکڑا ہے، مجھے حق نہیں ہے. یہ ہوتا جو کہہ رہے ہو میں جانتا ہوتا، تو یہ جانتا ہوتا جو ہے نا، یہ ہوتا کا لفظ دکھا دو. ٹھیک ہے، کہ کس لفظ کا ترجمہ ہوتا کیا ہے؟ ولو كنت اعلم الغیب. تو ہوتا کون سے لفظ سے نکل آئے گا؟ ذرا ہوتا کا ترجمہ کرنا. ذرا ان کا ذرا ترجمہ کرنا، کون سے والے لفظ سے ہوتا بن رہا ہے؟ ہاں بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا صاحب. ابھی آپ کہہ رہے تھے ایک ترجمہ دکھا دیجئے مجھے. اب یہ جو دکھایا یہ کیا ہے؟ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ تم پورے قرآن کو مانتے ہو یا آدھے ادھورے قرآن کو مانتے ہو. اب میں تمہیں یہاں وضاحت بھی بتا دوں. یہاں اللہ رب العزت نے خود، ایک منٹ چپنا یار، چپنا. اللہ رب العزت نے یہاں خود نہیں کہا. چپ نا چپ. یہاں اللہ رب العزت نے خود نہیں کہا، بلکہ اپنے محبوب سے کہلوایا، اے محبوب تمہاری باتیں تم کہو، یہ تمہاری خاص ساری ہے، عاجز انکساری ہوگی. مگر خدا نے خود نہیں کہا. خدا نے خود کہا تو کیا کہا؟ سن، میں سناتا ہوں تجھے اپنے رب کی تعریف، اپنے رب کی شان و عظمت اور اپنے نبی کی شان و عظمت میں سناتا ہوں. میرے رب نے کیا جو ہے، چپنا بے چپ شیطان کی نزدی اولاد. سن دیکھ، میں اپنے نبی کی تعریف قرآن سے بتا رہا ہوں. دیکھ میرے نبی کا غیب قرآن سے ثابت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو على الغیب بضنین، سورۃ تکویر آیت نمبر 24. اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. دوسری آیت سن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان کی اولاد چپ، میں نے تجھے موقع دیا، چپ اب چپ. بسم اللہ. ابے شیطان کی نزدی اولاد چپ، ابے حرامی چپ نا. میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں شیطان کے بچے
تو میرے نبی کے کمال کو گھٹا رہا ہے کافر اور کافر حرامی، میرے نبی کے علم کو گھٹا رہا ہے، میرے نبی کے کمال کو گھٹا رہا ہے، شیطان نزدی اولاد چپ، میرے نبی کا کمال قرآن سے سن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ نحل آیت نمبر 89۔ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا روشن بیان ہے، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، ہر چیز کا روشن بیان۔ دیکھ میں نے تجھ سے کہا تھا تیرا ایمان پورے قرآن پر نہیں ہے، میں نے کہا تھا پختہ یقین کے ساتھ، اور وہ میں نے ثابت کر دیا۔ یہاں پہ میرے نبی کی عاجزی اور انکساری ہے، میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میرے نبی غیب نہیں جانتے، بلکہ خود محبوب سے کہلوایا، اور اس لیے کہلوایا کہ تمہارے جیسے کافر لوگ، تمہارے جیسے مشرک لوگ میرے نبی سے ایسی ایسی باتیں پوچھتے تھے کہ جیسے قیامت کب آئے گی، اس کی تاریخ کیا ہے، کیا وقت ہوگا، کیسا ہوگا، ایسی ایسی باتیں پوچھتے تھے، کس کی قسمت میں کیا ہے، کس کی قسمت میں نفع ہے، کس کی قسمت میں نقصان ہے، ٹھیک ہے، ایسی ایسی باتیں پوچھتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکم دیا، اے محبوب تم ان سے یہ فرما دو، سن لے میں مسلمان ہوں، میں اپنے نبی کی شان و عظمت بھی بیان کروں گا اس آیت سے۔ آپ کہو ہاں تو نبی خدا نے تو نہیں کہا نا، یہ تو میں دیکھ جب کوئی ایک منٹ یہ سن رہے شیطان سن، تھانوی نے اپنے آپ کو سور کہا، کتے سے بدتر کہا، تھانوی نے اپنے آپ کو کتے اور سور سے بدتر کہا۔ کتنے دیوبندی ہیں جو تھانوی کو کتے اور سور کہتے ہیں بتا؟ تو ہوگا کتا، تو ہوگا کیا بات ہے، تھانوی سور کتے سے بدتر ہے مسلمانوں، تھانوی کتے سور سے بدتر ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے ہم کو بھی کہنا چاہیے تھانوی سور کتے سے بدتر ہے۔ دیو کے بندرو تم بھی کہو تھانوی سور کتر سے بدتر ہے، اور دیو کے بندرو تم بھی کہو تھانوی کتے سور سے بدتر ہے، کیونکہ تھانوی کتے سور نے خود ہی اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں کتے اور سور سے بدتر ہوں۔ تو کہو دیو کے بندرو، کہو 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 کتے اور سور سے بدتر کہو، کیونکہ تھانوی خود ہی کہہ رہا ہے۔ میرے رب کی یہاں مشیت کا تجھے نہیں پتا، کافر، مرتد، شیطان، میرے نبی کے دشمن، حرامی، تجھے میرے نبی کے کمال کا پتہ نہیں، میرے نبی کے شان و عظمت۔ میں پاگل تو ہو گیا کیونکہ میں اپنے نبی کا دیوانہ ہوں، اور سور حرامی تو میرے نبی کی شان میرے سامنے گھٹا رہا ہے، میری بات کو بھی نہیں سن رہا سور، کیونکہ حرامی میری بات کو بھی نہیں سن رہا ہے، میری بات کو کلیئر کرنے دے۔ رب نے خود نہیں کہا، رب نے خود نہیں کہا کہ اے لوگوں میرے نبی غیب نہیں جانتے، میں نے اپنے نبی کو غیب نہیں دیا، بلکہ خود حضور سے کہلوایا اے محبوب آپ ان سے یہ فرما دیجئے، اس طرح فرما دیجئے۔ منافق کافر لوگ ایسی باتیں پوچھتے تھے جن کا بتانا ابے سور حرامی یہ رب کا کلام ہی ہے، اور میں نے بھی رب کا کلام پڑھا ہے۔ یہاں پہ رب کے کلام میں ایک منٹ، یہاں پہ رب کے کلام اور سور کے، ارے یہ حرامی بات کہاں کر پائے گا بھائی جان، ایک نمبر کا سور ہے یہ، جنا کی پیداوار ہے یہ، اس کی ماں نے پتہ نہیں کدھر کدھر سے کیا اس کو پیدا کیا ہے، سمجھے بھائی جان؟ میں اپنے نبی کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ابے سور سن، دیکھ سن، اور سور سن دیکھ، میرے رب نے